السلام علیکم دوستو آج ہم جس دعا پہ بحث کریں گے وہ ہے کیپسیکم۔ شملہ مرچ سے یہ دعا بنی ہے اور یہ خاص طور پر ان افراد کے لیے مفید ہے جو جسم کے کمزور ہوتے ہیں، جن کے پٹھے ڈھیلے ڈالے ہوتے ہیں، جسم کمزور ہوتا ہے اور ان کا ٹیمپریچر جو ہوتا ہے، حرارت غریزی جسے کہتے ہیں، وہ اس میں کمی ہوتی ہے۔ جسم میں خون کی وافر مقدار ہوتی ہے مگر جسم سرد ہوتا ہے۔ یہ ایک چیز اسپیشل دیکھنے والی ہے کہ جسم میں خون کی مقدار ٹھیک ہو لیکن پھر بھی جسم میں حرارت غریزی کی کمی ہو اور یہ بلغم مزاج ہوتے ہیں، رد عمل لانے کی صلاحیت ان میں کم ہوتی ہے۔ یہ دعا ان افراد کے لیے ہوتی ہے جو فرما بدن ہوتے ہیں اور اپنا وقت سستی سے گزارتے ہیں، جو اپنے ڈیرے کو چھوڑنے سے گھبراتے ہیں، یعنی کہ اپنے گھر سے باہر نکلنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر باہر کہیں نکل بھی جائیں تو گھر کی یاد انہیں ستاتی رہتی ہے، جسم عموماً گندا رہتا ہے۔ یہ ایسے پرانے شرابی جو شراب سے توبہ کر چکے ہوں ان کی دعا ہے۔ یہ دعا بلغمی جھلیوں میں گھٹن لاتی ہے۔ کان کے پیچھے کی ہڈی کا ورم ہوتا ہے، جلن کے ساتھ درد اور تمام جسم میں سردی لگے، یا ایسے بوڑھے افراد جن کے خواص ہمسا جواب دے چکے ہوتے ہیں، یعنی کہ سننے میں سست ہوتے ہیں، چکھنے میں ان کا ذائقے کی حص وغیرہ، یعنی کہ جتنے بھی گواہ ہیں وہ سارے کے سارے جواب دے چکے ہوتے ہیں، جو پچھلی عمر میں خاص طور پر ذہنی کام زیادہ کرتے ہیں لیکن اپنی خوراک کا خیال نہیں رکھتے۔ اچھی خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ آنکھیں چدئی ہوئی معلوم ہوتی ہیں جن پر روشنی کا رد عمل نہ ہو۔ مریض ہوا کا معمولی جھونکا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی ورم ہو جائے اس میں پیپ پڑ جاتی ہے، یعنی کہ پیپ پڑنے کا ملان ہوتا ہے۔ پرانے شرابیوں کی تھکان اور ضعف معدہ میں مفید ہوتی ہے۔ پٹھوں میں ہلکا ہلکا درد ہوتا ہے اور اس میں جھٹکے آتے ہیں۔ اصل میں یہ افراد ایسے ہوتے ہیں جو انہوں نے زیادہ جسمانی محنت نہیں کی ہوتی اور سستی کے ساتھ اپنی زندگی جنہوں نے گزاری ہوتی ہے، یا ایسے شرابی جو شراب پی کر اب توبہ کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی دعا ہے۔ بے حد بد مزاج ہوتے ہیں، گھر کی یاد ستاتی ہے، کہیں بھی کسی بھی جگہ چلے جائیں، بیرون ملک چلے جائیں، باہر چلے جائیں، یہ واپس رات اپنے گھر میں گزارنا چاہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی بے خوابی ہوتی ہے اور خودکشی کا میلان ہوتا ہے۔ تنہائی پسند ہوتے ہیں اور مرچ کھانے کا رجحان ہوتا ہے۔ یہ شرابیوں کی یابہ گوئی، یعنی کہ شرابیوں کی طرح بطونی بغیر مقصد کے جو بات کرنا ہوتا ہے، اس کے ایسے مریضوں کی دعا ہے۔ سر درد ہوتا ہے جیسے سر پھٹ جائے گا اور کھانسنے سے اس سر درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ چہرہ سرخ ہوتا ہے لیکن پھر بھی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کان میں جلندار اور ڈنک لگنے جیسا درد ہوتا ہے۔ کانوں کے پیچھے درد ہوتا ہے اور جلن ہوتی ہے۔ کان کی پچھلی ہڈی کی سوزش ہوتی ہے۔ ہڈی نہایت ذکیل حص ہوتی ہے۔ کان کا بہنا، کان میں پیپ آنے سے پہلے کان کی پچھلی ہڈی کا کوئی بھی مرض ہو سکتا ہے۔ حلق گرم محسوس ہوتا ہے۔ کان اور گلے کی درمیانی سوزش کا دوسرا درجہ۔ اس کے ساتھ گلے میں بھی درد ہوتا ہے اور خشکی جو کہ کانوں تک پہنچتی ہے۔ تمباکو اور شراب پینے والوں کی گلے کی خراش، گلے میں ٹیسیں اور گھٹن ہوتی ہے، بالخصوص لقمہ نگلتے وقت۔ تالو اور کوا کی سوزش، کوا اور تالو لٹک جاتے ہیں۔ ہونٹوں پر بریک دانے نکلتے ہیں جیسے کہ بخار کے بعد نیٹامیور میں یا روسٹاکس میں دیکھنے میں ملتے ہیں۔ منہ اور زبان کے آبلے اور منہ سے بدبو آئے۔ اس کی خاص ایک علامت ہے، جیسے سلفر کی زبان
کی نوک جو ہے وہ سرخ ہوتی ہے، اس میں جلن پائی جاتی ہے۔ زبان کی نوک کی جلن ذوف معدہ ہوا بکثرت خارج ہو، بالخصوص کمزور اشخاص کی چائے، شراب اور قہوہ جیسی محرک چیزیں پینا چاہتے ہیں تاکہ جسم میں کچھ انرجی آ سکے۔ قے اور معدے میں زبردست کمزوری، پیاس کی زیادتی مگر پانی پیتے ہی لرزہ طاری ہو جائے، بہانا خون ملی ہو آتی ہے، جلن اینٹھن ہوتی ہے، بہانا ہو جانے کے بعد کمر میں کھنچاؤ ہوتا ہے، اور بہانے کے بعد پیاس لگے اور جسم میں سردی لگے، خونی بواسیر اور ساتھ مقد میں جلن بھی ہوتی ہے، دکن ہوتی ہے۔ رفع حاجت کے دوران ڈنک لگنے جیسا درد ہوتا ہے، پیشاب اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت درد ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے، حاجت کا زور ہوتا ہے مگر پیشاب نہ ہو، پیشاب کے سوراخ میں جلن ہو، پہلے قطرہ قطرہ اور بعد میں کھٹی پھٹی دانے نکلیں، مثانے کی سوزش ہو، اینٹھن ہو، پیشاب کا چھید باہر کو ابھر آئے۔ اس میں خاص علامت یہ ہے کہ اس کے جو ٹیسٹیکل ہوتے ہیں، ان کی تھیلی سکروٹم جو ہے وہ ٹھنڈی رہتی ہے، اس کے ساتھ نمردی ہوتی ہے، فوطے سکڑے ہوئے ہوتے ہیں، چھونے سے پتہ ہی نہ چلے کہ کچھ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، فوطے نرم سکڑے ہوئے، سوزاک، استادگی، تکلیف دہ ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے اور پراسٹیٹ کا درد ہوتا ہے۔ عورتوں میں موقوفی حیض کے دنوں کی شکایت ہوتی ہے، یعنی سن یاس کی شکایت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ زبان کی نوک میں جلن ہوتی ہے۔ زبان کی نوک پر جلن بہت اہم علامت ہے۔ سن یاس کے قریب بچہ دانی سے خون گرے اور متلی ہونا، بائیں حصے تو رحم کے حصے میں کسی چیز کے چپک جانے کا احساس ہوتا ہے۔ اس میں سانس گھٹتی ہے، سانس رک رک کر جاتا ہے، آواز بیٹھ جاتی ہے، دل کے بلائی حصے میں یا پسلیوں میں درد ہوتا ہے جو چھونے سے بڑھتا ہے، اور خشک اور نہایت تکلیف دہ کھانسی ہوتی ہے، جس میں پھیپھڑوں سے نہایت بدبودار ہوا خارج ہوتی ہے۔ اس میں جتنی بھی ہوا خارج ہوتی ہے سانس کے ذریعے، اس میں اسمیل بہت زیادہ آتی ہے۔ دم کشی، کھانستے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ساروں سینے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، کھانسی میں بہت زور کی آواز آئے، پھیپھڑوں میں سکڑاؤ آنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور کھانستے وقت دور کے اعضاء میں بھی درد ہوتا ہے، مثلاً ٹانگیں، مثانہ، کانوں میں درد ہوتا ہے، کلوں سے لے کر پاؤں تک درد ہوتا ہے، ایڑی کا درد جو پچھلی طرف جھک جانے اور کھانسنے سے بڑھتا ہے، گھٹنے میں سخت قسم کا درد ہوتا ہے، بخار میں سردی لگتی ہے اور ساتھ بد مزاجی آتی ہے، اور پانی پینے کے بعد جسم میں لرزہ آتا ہے، سردی کمر سے شروع ہوتی ہے اور گرمی لگنے سے کم ہو جاتی ہے۔ اس کو اپنے پشت کو گرم رکھنا پڑتا ہے، سردی سے پہلے پیاس لگتی ہے، کھلی ہوا میں اوڑھنا اتارنے سے اور ہوا کے جھونکوں سے اس میں شدت ہوتی ہے، کھانا کھاتے ہوئے جیسے کہ جسم کو انرجی ملتی ہے، اس سے سکون ملتا ہے یا گرمی سے سکون ملتا ہے۔ دوستو یہ تھی کیپسیکم کی علامات۔ اس میں سب سے اہم علامات جو مرکزی علامت ہے وہ ہے گھر کی یادداشت آنا۔ میں نے ایسی بے شمار عورتوں کا علاج کیپسیکم سے کیا ہے جن کو پتے میں پتھری تھی اور وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، حتیٰ کہ روزمرہ کے کاموں میں بھی وہ کہتی تھی، بازار سے اگر کوئی چیز لانی ہوتی تھی وہ بھی کسی اور کو بیچ دیتی تھی، باہر نکلنا، گھر سے نکلنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا تھا۔ تو صرف اسی علامت پہ میں نے کیپسیکم کا استعمال کیا اور بہت اچھے رزلٹ ملے۔ پتے کی پتھری تقریباً 10 دن میں اس کا خاتمہ ہو گیا اور مریض صحت مند ہو گیا۔ دوستو یہ ضروری نہیں کہ جو علامات بتائی گئی ہیں وہ ساری کی ساری علامات آپ کو مریض میں ملیں، لیکن مرکزی علامات اگر ٹی بی کا مریض ہو، اگر وہ کینسر کا مریض ہو، اگر کسی بھی بڑی بیماری کا، شوگر کا مریض ہو، بلڈ پریشر کا مریض ہو، لیکن وہ گھر میں ہی آ کر رات گزارنا چاہے، باہر خوش نہ رہے، اس کی تسلی نہ ہو، گھر کی یاد ستائے، یا بیرون ملک چلا جائے تو واپس گھر میں آ جائے کہ میں گھر سے زیادہ دور نہیں رہ سکتا، تو ہر بیماری کا علاج کیپسیکم ہے، کیونکہ کیپسیکم کی سب سے مین علامت ہے گھر کی یاد آنا اور زبان کی نوک پر جلن ہونا۔ دوستوں امید ہے
کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ